بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ اے کیو گوڈ فارم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے والا ہوں۔ آئے دن میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر یہ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ ہمارے بکرے نے دانہ کھانا چھوڑ دیا ہے یا بہت کم کر دیا ہے، بالکل بھی نہیں کھا رہا ہے یا بہت کم کھاتا ہے اور صحیح سے دانہ نہیں کھاتا، تو اس کے لیے کیا کریں اگر دانہ کھانا چھوڑ دے۔ اب دیکھیں، اس کا ایک لائن میں ایک جملے میں جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ الگ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بیماری ہے، اس کا الگ علاج ہے، دوسری بیماری ہے، اس کا الگ علاج ہے، تو مختلف بیماریوں کی وجہ سے آپ کا بکرا دانہ کھانا چھوڑ سکتا ہے۔ انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کا کھانا کھانے کا جی کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہت مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے اس کے اندر آبزرویشن، کہ آپ نے آبزرو کرنا ہے صحیح سے ان علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو انشاءاللہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے صحیح مسئلہ سمجھ لیا، دین آپ اس کا پھر ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر وہ کھانا کھانا شروع بھی کر دے گا، اور جو کم کھا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اپنا کھانا کھانا بڑھا بھی دے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 میجر ایشوز بتاؤں گا جن کی وجہ سے بکرا دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ جج کرنے ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹس بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں بار بار ایک بات اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ بھائی، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے جو بھی مجھے کوئی چیز میں نے کی ہوتی ہے اس کا اچھا رزلٹ آیا ہوتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹس بتاتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو اگر کوئی اسی سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کسی بیماری کا پتہ ہو تو وہ کمنٹس وغیرہ میں شیئر کر دیا کریں، بجائے اس کے کہ کوئی چیز میں اگر کسی سے اگلے سے غلطی ہو جائے تو وہ نیگیٹو کمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ اس کا علاج ہے۔ آپ کو کوئی بیٹر اگر ٹریٹمنٹ پتہ ہو تو آپ بھی وہ شیئر کر دیا کریں۔ خیر، سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہوتا ہے فیور۔ فیور کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو تب بھی آپ کا بکرا دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور ٹیمپریچر اگر ہائی ہو جائے، ہائی فیور ہو جائے، تب بھی آپ کا بکرا دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ کو سمٹمز کیا ہیں؟ سمٹمز سمپل یہ ہیں کہ آپ کان پکڑ کے چیک کر سکتے ہیں۔ کان اگر اس کے بہت زیادہ ٹھنڈے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیور جو ہے نا گڑبڑ ہے۔ اگر نارمل درجہ حرارت ہے اس کے کانوں کی تو فیور جو ہے اس کا صحیح ہے، نارمل ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ٹھنڈے پڑ گئے نا کان، تو جو ہے اس کا فیور گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ کو ایگزیکٹ فیور معلوم کرنے کے لیے اس کے جو مینگنیوں کی جگہ ہے وہاں پہ تھرمامیٹر سے جو ہے نا آپ کو وہاں آپ نے پٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نکال کے تھوڑی دیر بعد چیک کرنا ہے ٹیمپریچر۔ اب جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، 102 ڈگری جو ہے اس کا ٹیمپریچر تھرمامیٹر میں، وہ ایک نارمل ہوتا ہے بکرے کا۔ 100 سے اگر نیچے آ جائے تو پھر وہ بہت زیادہ لوئسٹ ہو جاتا ہے، اور اگر 104 سے اوپر چلا جائے تو بہت زیادہ ہائیسٹ ٹیمپریچر مانا جاتا ہے بکروں کے اندر۔ اگر لو ٹیمپریچر ہے تو اس کا تو اتنا انشاءاللہ مشکل علاج نہیں ہے اور اتنی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے، اور آپ تھوڑی سی اس کو کچھ غذائیت والی چیزیں دے دیں، وٹامنس وغیرہ کے انجیکشن لگا دیں تو انشاءاللہ اس کا ٹیمپریچر سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہائی ٹیمپریچر ہے تو اس کے اندر خصوصاً اگر چھوٹا بچہ ہے نا تو وہ ہائی فیور میں مر بھی جاتا ہے۔ اور میرے پاس بھی چھوٹا بچہ 1 گھنٹے میں ہائی فیور میں، چند دن کا بچہ تھا، وہ آنے کی وجہ سے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بیچارہ وہ مر گیا۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے۔ اگر دیکھیں ایک نارملی درجہ حرارت سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا ہے تو وہ آپ کا سیرپ کے ذریعے بھی ٹریٹمنٹ صحیح ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا وہی ٹریٹمنٹس بتاؤں جن کی دوائیاں آپ کو انسانی میڈیکل اسٹورز کے اوپر ایزیلی مل جائیں، کیونکہ ویٹنری اسٹور ہر علاقے میں موجود نہیں ہوتا۔ تو سمپلی آپ بروفین یا آپ پیناڈول سیرپ پلا کے اس کا ٹیمپریچر نارمل کر سکتے ہیں اگر ہائی ٹیمپریچر ہے بکرے کو، اور جب اس کا ٹیمپریچر انشاءاللہ نارمل ہوگا آپ خود دیکھیں گے 1 سے 2 گھنٹے بعد بکرا دانہ کھانا شروع کر دے۔ اچھا، دوسری وجہ جو ہے وہ چھالے ہو جانا ہے، منہ میں جانور کے چھالے ہو جاتے ہیں، اور وہ آبویسلی آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کو خود جج کرنا پڑتا ہے۔ پہلی علامت اس کی ہوتی ہے کہ وہ دانت چبانا شروع کر دیتا ہے، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے کراہنے کی، رونے کی، تکلیف کی منہ سے، تو یہ آپ کو جج کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری اس کی مین علامت ہوتی ہے کہ منہ سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں سمٹمز بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں واضح طور پہ، اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس کے منہ میں چھالے ہو گئے، تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ جو ہے اس کے منہ میں تھوڑا سا ڈال کے جبڑے کے ارد گرد آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو محسوس ہوگا، یا زبان کے اوپر آپ ہاتھ ٹچ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے چھالے ہو گئے، اور آبویسلی جانور آپ کو اس صورتحال میں بالکل بھی منہ پہ ہاتھ لگانے نہیں دے گا تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس سینیریو کے اندر جو ہے آپ نے علاج کیا کرنا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے، سمپل اس کا علاج ہے اینزیکلور ٹیوب، انسانی میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا۔ یہ آپ اس کے منہ میں لگائیں، انشاءاللہ 2 سے 3 دن آپ لگاتار لگاتے رہیں، ایک دن میں 2 سے 3 مرتبہ، ہر تھوڑی دیر بعد آپ اس کو لگاتے رہیں۔ اور پھر اس سینیریو میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھالے ہو گئے
تو کوئی بھی سخت قسم کا دانہ آپ بند کر دیں، کوشش کریں نرم غذا دیں. اچھا گلیسرین بھی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اینزیکلور ٹیوب نہ ملے. اس کے علاوہ آپ مکھن بھی منہ میں مل سکتے ہیں. یہ FMD جو ہے ایک فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. اس کی ویکسینیشن آپ کو کروا کے رکھنی چاہیے. اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں تو پھر یہ شکایت آ جاتی ہیں. علاج بھی آپ کو بتا دیا، ویکسینیشن کا بھی بتا دیا، اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے. تیسری وجہ جو اس میں میجرلی ہوتی ہے وہ ہے انٹیروٹاکسیمیا. انٹیروٹاکسیمیا آنتڑیوں کے زہر کو کہتے ہیں. آنتوں میں اندر سے جو ہے نا زہر باد ہو جاتا ہے، ٹاکسک پیدا ہو جاتا ہے آنتوں کے اندر بکروں کی، جس کی وجہ سے وہ دانہ وغیرہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی ججمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کے اندر سمپلی جو ہے نا پریکاشنز آپ کو لینے پڑتے ہیں، احتیاط کرنی پڑتی ہے دانے وغیرہ کے معاملات میں خصوصی طور پہ، تاکہ یہ بیماری آئے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو اس بیماری سے بچنے کے لیے انٹیروٹاکسیمیا کی ETV اس کی شارٹ فارم ہے، ETV کی آپ کو ویکسین کروانی پڑتی ہے ہر سال. جب بھی خصوصاً آپ اپنی ڈائٹ پلان چینج کر رہے ہوں، اپنے جانوروں کو کسی لائٹ ڈائٹ سے ہیوی ڈائٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہوں، یا آپ نے کسی منڈی وغیرہ سے جانور اپنے گھر پہ لے کے آئے یا کسی دوسرے شہر سے منگوایا ہے کہ سڈنلی اس کی ڈائٹ کے اندر چینج آیا ہے، تو آپ چینج لانے سے پہلے ETV کی ویکسین لازمی اپنے جانور کی کروا لیا کریں تاکہ یہ آنتڑیوں کے زہر باد سے وہ بچے. اب اس کے اندر سمٹمز دیکھیں کوئی خاص نہیں ہوتے. سمٹمز آپ کو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ نہ تو بکرے کو بخار ہے، نہ منہ میں چھالیں، نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی بکرے نے کھانا بند کر دیا ہے. تو یہ آپ کو ججمنٹ کرنی پڑے گی، آبزرو کرنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آنتوں کے اندر زہر ہو گیا ہو. اس کے پیشاب سے بھی بعض اوقات آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشاب میں جو ہے نا پیلا پن اور تیزابیت آپ کو واضح نظر آئے گی. نارملی وہ پیشاب اگر ہلکا کرتا ہوگا جانور، تو اگر انٹیروٹاکسیمیا میں آ جائے گا تو obviously وہ تیزابیت اس کی نکل رہی ہوگی. تو اس سینیریو میں آپ نے دیکھیں علاج اس کا بہت زیادہ مشکل ہے. بہت کم کیسز کے اندر جو ہے یہ جانور بچتے ہیں انٹیروٹاکسیمیا کے. آپ نے بیسیکلی آنتوں کو اور پیٹ کو اندر سے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ویسے تو اینٹی ٹاکسک جو ہے انجیکشنز بھی آتے ہیں، ویٹنری انجیکشنز. اب میں کسی ایک انجیکشن کا نام نہیں لے سکتا، لیکن بقول ڈاکٹروں کے سیفر انجیکشن ایک ہے CEFUR، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے، اور اینٹی بائیوٹک کے علاوہ اینٹی ٹاکسک انجیکشن اس کے اندر زیادہ کام کرتے ہیں. یا ایسی چیزیں دیسی ٹوٹکوں کے اندر جو اس کے پیٹ کو ٹھنڈا کریں، جیسے کہ آپ اس کی لسی پلا سکتے ہیں، سرسوں کے تیل کی اور دہی کی لسی آپ پلا سکتے ہیں، وہ بھی پیٹ کو ٹھنڈا کرتی ہے. بعض اوقات میں نے سنا ہے لہسن اور زیرے کا پیسٹ اگر آپ پلا دیں تو وہ بھی پیٹ کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں آپ نے دینی ہے. اور غذائیت میں اس کی پھر آپ نے بالکل لائٹ غذا کر دینی ہے اپنے جانور کی. کوئی بھی ایسا اگر انگریڈینٹ آپ کے اس میں موجود ہے گرینز میں جو کہ بہت ہیوی ہے ہضم کرنے کے اعتبار سے اور اپنی تاثیر کے اعتبار سے گرم ہے، تو وہ آپ نے فوراً جو ہے نا اس کی ڈائٹ میں ختم کر دینا ہے. لائٹ ڈائٹ کے اوپر لے کر آ جانا ہے انٹیروٹاکسیمیا میں. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی بیماری جو کہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جج کرنے کے اعتبار سے، وہ ہے بلڈ پیراسائٹ، یعنی کہ خون میں تیزابیت ہو جاتی ہے جانور کے. ایک ہے معدے کی تیزابیت، یعنی کہ آنتوں کے اندر تیزابیت ہونا، اور ایک ہے خون کے اندر تیزابیت ہونا. دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ بیماریاں ہیں، اور دونوں کے الگ ٹریٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ججمنٹ بہت مشکل ہے ان بیماریوں کی، کیونکہ یہ انٹرنل بیماریاں ہیں. پیٹ سے تعلق رکھنے والی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کی ججمنٹ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو پھر آپ اس سینیریو میں یہ نہیں کیا کریں کہ آپ نے کسی بھی تجربے کار بندے کو کال کری، ویڈیو ایک سینڈ کری، اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بکرا دانہ کیوں نہیں کھا رہا. تو وہ اس طریقے سے کوئی نہیں بتا سکتا. ڈاکٹر کو بلوایا کریں اس سینیریو میں، اور فزیکلی چیک اپ کروایا کریں ڈاکٹر سے. اس کو ساری سمٹمز بتایا کریں کہ آپ یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں 2-3 دن سے، اور اب اس نے دانہ کھانا چھوڑ دیا. ساری ڈیٹیلز آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ بیٹر ڈائگنوز کر سکے گا. اب یہاں پہ جو بلڈ پیراسائٹ کی بیماری ہے، اس میں خون کے اندر جو ہے نا وہ زہر باد ہو جاتا ہے. اس میں خون کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس اس کے اندر دی جاتی ہیں، جس میں ایموکسی سیلن بھی دی جاتی ہے. اس کے اندر جو خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک سیرپ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اوڈیما کلر کے نام سے. اوڈیما کلر، یہ ODEAMA، اوڈیما یہ اس کی انگلش اسپیلنگ ہے. کلر کا تو آپ کو پتہ ہے، اوڈیما کلر. یہ ویٹنری اسٹور سے ہی آپ کو یہ سیرپ ملے گی، یہ آپ کو انسانی میڈیکل اسٹور سے نہیں ملے گی. تو یہ 20 cc ایک نارمل بکرے کو، جیسے یہ پیچھے بکری میرے کھڑی ہوئی ہے، اس سائز کے بکری یا بکرے کو 20 cc ایک وقت میں دی جاتی ہے. تو اس سے اندر کے جو خون کی سوزش ہے، گرمی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہوگی. تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گا آپ کا جانور.
تو جیسے جیسے اس کے خون کی گرمی جانور کی ختم ہونا شروع ہوگی آپ کا انشاءاللہ جانور دانہ کھانا اسٹارٹ کر دے گا. تو اس میں بھی آپ نے جو ہے دیسی ٹوٹکے کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز اس کو پلا سکتے ہیں, کوئی لسی دودھ کے کچے دودھ کی لسی جو ہے پلا سکتے ہیں جس سے اس کا خون بھی ٹھنڈا ہو, میدا وغیرہ ساری اوور آل اس کی تیزابیت ختم ہو. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اگلی جو بیماری ہے وہ ہے اپھارا. یہ بیماری ایزیلی جج آپ کر سکتے ہیں, جیسے ہی ہوتی ہے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. بکرے کے بیسیکلی پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ گیس بھرنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ گیس ہو جاتی ہے پیٹ بالکل پھول جاتا ہے اچانک سے نا, اور وہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ گیس ہے. ٹھیک ہے, تو اس سینیریو میں تو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بکرا مر جاتا ہے, زیادہ دیر رکتا ہی نہیں ہے. اگر اس کو بہت زیادہ ایکسیسو پین ہو جائے اور بہت زیادہ ہی گیس اس میں بھر جائے نا تو پھر تو بکرا نہیں بچتا ہے. اس میں آپ کو فوراً علاج کرنا چاہیے یا فوراً کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اس کے اندر سمپلی میں نے 2-3 علاج لوگوں سے سنے ہیں. پہلی چیز یہ ہے جو دیسی ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں, ناک میں کچھ لوگ نا تیل ڈال دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے اس کو چھینکیں آتی ہیں, چھینکتا ہے یا کھانستا ہے بکرا. جب وہ آگے سے کھانستا ہے نا تو ساتھ میں ہی بکرے کے زور لگتا ہے معدے پہ, تو پیچھے سے بھی اس کی جو ہے وہ ریا خارج ہو جاتی ہے, وہ گیس ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ پہ جب بالکل ہی ورسٹ سینیریو ہو جائے نا, علاج کا بتا رہا ہوں, تو اس میں پیٹ پنچر کیا جاتا ہے. پیٹ کے اندر جو سرنج ہے اس کی نیڈل انسرٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سے نیڈل کے ذریعے پھر اس کی ہوا نکالی جاتی ہے. لیکن یہ چیز اگین اگر آپ نئے بندے ہیں تو آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس کے اندر پہلے جو ہے نا اس کی جو پسلیاں آ رہی ہیں بکرے کی, پسلیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیچ میں دیکھا جاتا ہے, سینٹر میں محسوس کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کی پسلیاں ختم ہو گئی ہیں. سینے کے اوپر تو ہم کہیں نیڈل انسرٹ نہیں کر رہے, وہ پیٹ کا ہی ایک حصہ ہونا چاہیے, سینٹرل حصہ جس کے اوپر نیڈل کو آپ انسرٹ کرتے ہیں تو تاکہ اس کی ریا خارج ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ 7 اپ پلا دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سرسوں کے تیل کے اندر پانی ملا کے جو ہے اس کی سرسوں کے تیل اور پانی کی ایک لسی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ پلا دیتے ہیں. تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایک طریقے سے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں ورسٹ سینیریوز کے اندر. اگر آپ بالکل اینڈ میں جا کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں 1-1.5 گھنٹے سے اس کو اپھارا ہوا پڑا ہے, پھر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں. اس وقت یا تو آپ پنچر کریں یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو ٹہلانا چاہیے بکرے کو, بہت زیادہ اس کو بیٹھنے نہیں دیں بالکل بھی. اس سینیریو میں بکرا بیٹھ جاتا ہے, بیٹھنے نہیں دیں, اس کو چلاتے رہیں, آدھا پونا گھنٹہ اس کو بھگائیں چلائیں. تو جتنا وہ چلے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی جو ریا ہے وہ خارج ہو جائے گی. یہ تو ہو گئے 5 میجر ایشوز کے جن کی وجہ سے بکروں کو بکرے دانہ وغیرہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اچانک سے, اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیوں بکرا دانہ نہیں کھا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ دست کے اندر بھی بکرے دانہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو آبویسلی آپ کو پھر اس میں ORS یا ڈرپ وغیرہ لگوا کے ان کی نمکیات کو پورا کرنا پڑتا ہے. جب ایک مرتبہ ان کی کمزوری ویکنس وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, نمکیات بحال ہو جاتی ہیں, تو وہ دوبارہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے اوپر آ جاتی ہیں. یہ مرغی جو ہے وہ پیچھے سے چیخ کے بہت تنگ کر رہی ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی آواز کتنا زیادہ پریشانی کریٹ کر رہی ہے. بہرحال پریشانی سے یاد آیا کہ بھائی سمپلی بکرے اگر آپ کے پریشان ہوگا آپ کا بکرا کسی بھی وجہ سے, تو آبویسلی وہ دانہ نہیں کھائے گا. دانہ کھانا یا تو کم کر دے گا یا چھوڑ دے گا. تو آپ نے اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے, ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ سکون میں ہو, اور اگر وہ سکون میں ہوگا تو انشاءاللہ رج کے دانہ کھائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے بکرے نے صرف دانہ کھانا کم کیا ہے, چھوڑا نہیں ہے, یعنی کہ بھوک اس کو ذرا کم لگتی ہے, تو اس کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے. آپ اس کو یا تو ہاضمے کا چورن دیں. مختلف لوگ ہاضمے کے مسالے بناتے ہیں. میں خود اپنے چینل کے اوپر ہاضمے کا مسالے کی ویڈیو 1 سال پہلے ہی ڈال چکا ہوں. وہ 600-700 روپے میں 1 کلو تک کا بن جاتا ہے ہاضمے کا مسالہ. تو وہ آپ ڈیلی اپنے بکرے کی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سمپلی انسانی میڈیکل اسٹور سے کاربونیٹو مکسچر یا بلس کاربونیٹو مکسچر کے نام سے ایک سیرپ ملتا ہے, وہ آپ ڈیلی 10 cc اگر اپنے بڑے بکرے کو پلائیں گے یا 2-3 دن گیپ کر کے بھی 10-10 cc پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھوک بڑھے گی اور اس کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں بھوک بڑھانے کے لیے یا ایک بکرے کو دانے پہ لانے کے لیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا بکرے نے دانہ کھانا کیوں چھوڑ دیا, لیکن میں نے آپ کو میجر ایشوز بتا دی ہیں. تو دوستوں بڑی محنت سے پورا اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, پوری ریسرچ کر کے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ لوگ کو بتائے ہیں. تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے, لائک کیے بغیر جائیے گا نہیں. فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا, اور اگر ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کیٹل مارکیٹ کراچی کو سبسکرائب کر دیں. ہاں ایک بات اور, آپ کو کوئی بھی اس بیماری میں سے کسی بیماری کا علاج پتہ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی بیماری معلوم ہے کہ بکرے نے دانہ کھانا کیوں چھوڑ دیا, تو وہ آپ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں.
थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।